الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 14 رجب 1442 ہجری مطابق 26 فروری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے درس گاہ رسول سے درس انسانیت. میرے بھائیوں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے مختلف خاندان و قبائل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان سکو. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت و احترام والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. میرے بھائیوں، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدمی یا انسان کہا جاتا ہے، لیکن انسان ہونا ایک الگ چیز ہے اور انسانیت ایک الگ چیز ہے. انسانیت ایک الگ چیز ہے. یہ ضروری نہیں کہ کوئی انسان ہو اور اس کے اندر انسانیت بھی ہو. اگر کوئی آدمی ہو تو اس میں آدمیت بھی ہو. جاندار ہونے میں سب برابر ہیں، انسان بھی جانور بھی. لہذا جان رکھنے میں انسان کو جانوروں پر کوئی فوقیت اور کوئی فضیلت نہیں ہے. انسان کو جانور پر اس وقت فضیلت حاصل ہوگی جب اس میں انسانیت اور آدمیت ہو. یہی انسانیت اور آدمیت ہی انسان کو یا تو جانوروں سے بڑھا دیتی ہے یا جانوروں کے برابر کر دیتی ہے. یہی وہ حوصلہ خیر و شر ہے جو انسان کو اٹھاتا بھی ہے اور انسان کو گراتا بھی ہے. میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں جبکہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اور اس مقدس گروہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے سوا کسی نبی اور رسول کی تعلیمات صحیح حالت اور اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ہم انسانیت کا تصور اور انسانیت کے دار و مدار فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تلاش کریں. ہمارے غموں کا علاج، ہمارے دکھوں کا دوا، ہماری بیماریوں کی شفا اگر کہیں ممکن ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر، اس کے سوا کہیں ممکن نہیں ہے. ہمیں انسانیت کے اصول اس درسگاہ میں ملیں گے جس کے معلم نے بتا دیا تھا کہ میری بعثت کا مقصد گم گشتہ راہ انسانوں کی انسانیت کی راہ دکھانا اور
نامزد کرنا ہے۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہمیں انسانیت کے طریقے اس درسگاہ سے ملیں گے جس نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بناتے وقت حکم دیا تھا، یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، دیکھو آسانی پیدا کرنا، سختی نہ کرنا، لوگوں کو قریب کرنا، اپنے سے دور نہ کرنا۔ انسانیت سیکھنا ہو تو آؤ اس درسگاہ میں جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان سب آپس میں برابر ہیں، دنیا کے سارے انسان آپس میں برابر ہیں، ان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے اور کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، ان میں کوئی چھوت چھات نہیں، ان میں ذات برادری حسب و نسب کی کوئی تفریق نہیں، ان میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی امتیاز نہیں، ان میں بزرگی اور بڑائی کا معیار صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ وہ خدا ترسی، دینداری، پرہیزگاری اور خدا وحدہ لا شریک سے زیادہ قربت اور نزدیکی۔ لا افضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأبيض على اسود ولا لأسود على ابيض الا بالتقوى۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کی بنیاد پر۔ اب وہ آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے تو چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی برادری، کسی بھی خاندان کا ہو، چاہے وہ چھوٹا کام کرنے والا ہو، چاہے وہ ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھنے والا ہو، اگر وہ آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، روڈ پہ جھاڑو مارنے والا ہے، تو اس آدمی سے بہتر ہے جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے ڈرتا نہیں۔ یہ آدمی روڈ پہ جھاڑو مارنے والا ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک معزز اور محترم ہے اور عزت والا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی کو برتری کسی حالت میں نہیں ہے مگر ایک حالت ہے اور وہ ہے تقویٰ کی بنیاد پر۔ اگر وہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ طہارت کرتا ہے، تو وہ آدمی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور محترم ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت آدم و حوا سے پیدا کیا ہے اور تمہارے مختلف خاندان و قبائل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے بھائیو، انسانیت کی راہیں ہمیں اس نبی امی کی درسگاہ میں ملیں گی جس نے یہ اعلان کیا تھا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ انسانیت کے متلاشی آؤ ہم تمہیں اس درسگاہ میں لے چلتے ہیں جس نے بتایا ہے کہ یتیموں کی خبر گیری کرنے والا جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے دو انگلیاں۔ یہ جیسے دو انگلیاں جنت میں غریبوں کی، یتیموں کی خبر گیری کرنے والا وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنے قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں دونوں قریب ہیں۔ جس نے بتایا ہے کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ جس نے تعلیم دی کہ جو چیز تمہیں پسند ہو
وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جس چیز کو تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے لیے بھی پسند کرو. میرے بھائیوں، جو چیز تم ناپسند کرتے ہو اسے اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو. وہ درسگاہ جس میں والدین اور اولاد، شوہر بیوی، عیسیٰ و اقربا، دوست احباب، ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے ہیں. یہاں تک کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں پالتو جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، پالتو جانوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، سوچئے اور غور کیجئے، کیا انسانیت کی یہ بلند پایہ اصول، یہ مقدس تعلیم کسی اور درسگاہ میں ممکن ہے؟ کبھی نہیں. یہ ممکن ہے، یہ تعلیم اگر آپ کو ملے گی تو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے اندر ملے گی تمہیں. یوں دعوے داروں کے بھیڑ تو بہت ملے گی، دعویٰ کرنے والوں کی بھیڑ بہت ملے گی، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. بلا شبہ انسانیت کا تصور درسگاہ رسول کی تعلیم کے بغیر ناقص ہے. اور ناقص ہی نہیں بلکہ میں تو پڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ درسگاہ رسول کی تعلیم کے بغیر انسانیت کا تصور ممکن ہی نہیں. میرے بھائیوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درسگاہ سے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ کو مسجد کے اندر داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہو، حمام میں جانا ہے تو کیسے داخل ہو. یہ کہاں ملے گی؟ دنیا کے کسی درسگاہ میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ تعلیم اگر ملے گی آپ کو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کی درسگاہ میں ملے گی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم وہ عمل کریں جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی درسگاہ سے بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی اپنی امت کو تعلیم دی ہے میرے بھائیوں، ہم اس چیز کو جو ہے پوری مستعدی کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور جس چیز کو ہمارے نبی نے ہمیں نہیں بتایا ہے اس چیز کو عمل نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے وہ کام لے جس میں تیری رضا مقصود ہو. اللہ، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں تب تک ہر خیر اور بھلائی کے کام پر اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، اور مجھ سے وہ کام لے جس میں تیری رضا مقصود ہو. عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.